اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، لے کر حاضر ہیں پروگرام کا نام ہے ہمارا جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا اسلام پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. ایک مرتبہ پھر سے پروگرام شروع ہو چکا ہے ہمارا اسلام. انشاءاللہ الکریم آج بھی مختلف ایکٹیویٹیز ہوں گی، مختلف سوالات ہوں گے، مختلف جوابات ہوں گے. ٹیم اے ہوگی، ٹیم بی ہوگی، دونوں ٹیموں کے درمیان ہوگا مقابلہ اور آپ کو بہت کچھ سکھانے کا انشاءاللہ الکریم موقع بھی ملے گا. تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ الکریم. بہت کچھ نیا، بہت کچھ منفرد اور بہت کچھ انفارمیٹیو آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں درود پاک پڑھتے ہیں. ہمارا اسلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، چلیں آج آپ کو ایک اور نئی بات بتاتے ہیں. آپ کو ایک بات بتاؤں، قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا. آپ کو پتہ ہے کس کس کو پتہ ہے؟ ایک قرآن پاک کی آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ٹھیک ہے، یہ آیت ہے. اب یہ آیت کس مہینے میں نازل ہوئی؟ کس کس کو پتہ ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ جی چلیں ادھر بتائیں بھائی ان کو. شعبان کے مہینے میں. شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی. کس مہینے میں نازل ہوئی؟ شعبان، جو کہ ابھی مہینہ چل رہا ہے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، شعبان شریف کو مہینہ درود پاک پڑھنے کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ درود پاک پڑھنے کا مہینہ کہا جاتا ہے. کہ اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں یہ آیت، جو کہ یہ آیت ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت جو ہے یہ اسی مہینے یعنی شعبان شریف میں نازل ہوئی. تو ہم سب کو بھی چاہیے، ہم سب پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں. مگر شعبان شریف کا مہینہ جتنا ہم نے گزار دیا، غفلتیں تو ہم کرتے ہیں، جتنا ہم نے گزار دیا وہ تو گزر گیا. اب آنے والا مہینہ، اب آنے والے جو دن ایام بچے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب ان دنوں میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں. پھر اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، اور تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب رمضان المبارک میں درود پاک پڑھیں. پھر اس کے آگے ہم جب رمضان المبارک میں درود پاک پڑھیں تو پھر پورا سال ہی درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں کہ درود پاک پڑھنے کی اتنی ساری فضیلتیں ہیں. ایک بہت ہی پیاری فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ پاک کے آخری نبی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی. کس نے عرض کی؟
کون ہے جبرائیل علیہ السلام؟ فرشتوں کے سردار ہیں. کون ہیں؟ انبیاء کے سردار کون ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. انبیاء کے سردار کون ہیں؟ اور فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ جی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی. کیا عرض کی؟ انہوں نے عرض کی کہ اللہ پاک فرماتا ہے. کون فرماتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے. کون ہے اللہ پاک؟ اللہ پاک وہ ہے کہ جو تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے. اللہ پاک وہ ہے کہ جو پوری دنیا کو بنانے والا ہے. اللہ پاک کون ہے؟ اللہ پاک جو اس کائنات کو بنانے والا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے اور میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین، کیا پتہ چلا کہ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنے کی عادت بنانی چاہیے. کہ ہم سب اگر ایک سلام پیارے آقا کی بارگاہ میں بھیجیں گے تو ہم پر کتنے سلام آئیں گے؟ کتنے سلام آئیں گے؟ تو ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام بھیجنے کی عادت بنانی چاہیے، درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے. اسی طرح ہم سب کو دیگر ذکر و اذکار بھی کرنے کی عادت بنانی چاہیے کہ ان سب کے الگ الگ فضائل ہیں. انشاءاللہ الکریم آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں گے. ہمارا اسلام تو آپ کو مختلف اذکار کے آپ کو انشاءاللہ الکریم فوائد پتہ چلتے چلے جائیں گے. پیارے بچوں اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین، یہ تو ہمارا درود پاک کا سیگمنٹ جس میں ہم نے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھا. پھر آپ کو ایک نئی بات بتائی کہ شعبان شریف کے مہینے میں آیت درود کا نزول ہوا. اور اس کے علاوہ تیسری بات کیا پتہ چلی کہ اللہ پاک فرماتا ہے، خود فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا امتی آپ پر ایک سلام بھیجے تو میں اس پر کتنے سلام بھیجوں؟ 10. تو ایک سلام پڑھنے سے پیارے آقا کی بارگاہ میں ایک سلام بھیجنے سے کتنے سلام واپس آتے ہیں؟ 10. تو یہ بھی ہمیں پتہ چلا. تو پیارے بچوں اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں، ان پر سلام بھیجنے کی عادت بنائیں. انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود و سلام کرنے والا بنائے. آمین. آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین، سوالات کرنے ہیں ٹیم اے سے ٹیم بی سے. آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان. ہمارا اسلام. پیارے بچوں اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین، سیگمنٹ آسان سوالات. ہوں گے کچھ سوالات ٹیم اے سے ٹیم بی سے. میرے سیدھے ہاتھ کی طرف کون سی ٹیم ہے؟ ٹیم اے. اور دل کی جانب کون سی ٹیم ہے؟ ٹیم بی. جیتے گا کون؟ ٹیم بی. چلے بھائی دیکھتے ہیں، تو وقت بتائے گا کہ کون جیتے گا. ٹھیک ہے، کون ہارے گا؟ ٹیم اے. دیکھ لیں ٹیم اے والے جلدی کر رہے ہیں. دیکھ لیں کیا کرنا ہے بھائی. وہ ٹیم بی والے جلدی کر رہے ہیں، کیا کرنا ہے؟ ہارے گا نہیں، جیتیں گے نا بھائی. کیا کریں گے؟ جیتیں گے، جیتنے کی کوشش کریں گے. پیارے بچوں اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین، یہ بات یاد رہے کہ ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب کو اچھی اچھی باتیں سکھائیں، آپ سب تک اچھی اچھی باتیں پہنچائیں، اور آپ سب کو بھی اور یہاں پر موجود بچوں کو بھی کچھ نئی باتیں سکھائیں تاکہ آپ سب کے اندر عمل کرنے کا جذبہ بڑھے. آئیے پیارے بچوں اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین، پہلا سوال شامل کرتے ہیں ٹیم اے سے. بتائیے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو کس نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا؟ سبحان اللہ. سوال یہ ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو کس نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا؟ ابھی تو آپ نے پورا بیان سن لیا اس پہ. چلیں بھائی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایمان والوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا، جو کہ آیت مبارکہ میں آپ کو بتا چکا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت مبارکہ ہے اور اس کا نزول کس مہینے میں ہوا؟ شعبان شریف کے مہینے میں ہوا. اور شعبان شریف کو اسی آیت کی مناسبت سے، اسی آیت کے نزول کی مناسبت سے ماہ کے درود و سلام بھی کہا جاتا ہے کہ اس مبارک مہینے میں آیت درود کا نزول ہوا. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب ماہ شعبان میں اور بالعموم پورے سال میں ہی زیادہ سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں. ماشاءاللہ. اور ان کا جواب درست ہے. اگلا سوال بتائیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا نام ہے.
نام ہے حاشر، اس کے کیا معنی ہے؟ آپ بتائیں۔ جمع کرنے والا. جمع کرنے والا. کیا کہتے ہیں بھائی آپ؟ جمع کرنے والا. آپ کیا کہتے ہیں؟ جمع کرنے والا. آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ جمع کرنے والا. آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ جمع کرنے والا. پیارے بچوں قسمتی کے ناظرین، جمع کرنے والا، یہ انہوں نے جواب دیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا نام ہے حاشر. اس کے جو معنی ہے جمع کرنے والا، اور ان کا جواب درست ہے. اور پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، یہ جو معنی ہے جمع کرنے والا، اس سے کیا مراد ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جمع کرنے سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آگے ہوں گے، اب باقی سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہوں گے. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا رہا ہوگا. تو یہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ چھوٹی سی بات ہے کہ قیامت کے دن جب دیگر انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے کہ آپ ہماری سفارش کریں، تو وہ کہیں گے کہ ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. لوگ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے، بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ انا رہا، یعنی آج کے دن میں ہی ہوں. تو جواب درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال بتائیے، امام اعظم رضی اللہ عنہ نے ان میں سے کس کے پاس 2 سال گزارے تھے؟ آپ کو آپشنز دے دیتا ہوں کیونکہ اس میں آپشنز کا تذکرہ سوال میں ہی ہو گیا. امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، امام باقر رضی اللہ عنہ، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ. جی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ. آپ بتائیں بھائی. حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ. امام اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس کتنے سال گزارے؟ 2 سال گزارے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے افضل نبی کون ہے؟ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام. کیا کہتے ہیں بھائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ بتائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپشن لینا چاہیں گے؟ جی نہیں. کنفرم ہے جواب پہ؟ جی. جلدی تو نہیں کر رہے؟ سوچ لیں، موقع دے رہا ہوں، سوچ لیں. جلدی تو نہیں کر رہے؟ دیکھ لیں، آپشن دے دوں. کچھ نہیں ہوگا، 1 پوائنٹ مائنس ہوگا. نہیں دے نیچے بھائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ بتائیں بھائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام. پیارے بچوں اور قسمتی سے ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کس کے بعد؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے افضل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال بتائیے، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ جی مٹی سے. مٹی سے. مٹی سے. آپ بتائیں بھائی. مٹی سے. مٹی سے. جی مٹی سے پیدا فرمایا. جواب درست ہے. اس صحابی رضی اللہ عنہ کا نام بتانا ہے آپ نے کہ جنہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے الخیر کا لقب عطا ہوا. چلے بھائی مائک دیں ان کو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوچ لیں، سوچ لیں. اللہ پر. جی آپشن دے دوں؟ آپشن دوں؟ کیا کہتے ہیں بھائی آپ لوگ؟ نہیں دوں؟ آپ کو پتا ہے جواب؟ کس کس کو پتا ہے جواب؟ آپ تو کہہ رہے ہیں نا آپشن دے دو. میرا سوال یہ ہے کہ اس صحابی رضی اللہ عنہ کا نام بتائیں کہ جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے الخیر کا لقب عطا ہوا. اب سوچ لیں آپ لوگ، غلطی کوئی نہ کرے، ایسا نہ ہو کوئی 1 پوائنٹ کے چکر میں 0 پوائنٹ مل جائے. جی بھائی کیا؟ حضرت سلمان فارسی رضی. یہی جواب ہے؟ کنفرم ہے آپ؟ اتنے سارے صحابہ میں سے آپ نے ایک کا نام لے لیا ہے. دیکھ لیں ٹھیک. یہی ہے. مائک دیں بھائی ان کو. جی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا نام کیا ہے؟ عبد القادر. عبد القادر بھائی آپ کہہ رہے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. سوچ لیں، سوچ لیا. اتنے سارے صحابہ ہیں، ان میں سے ایک کا نام آپ نے کیا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. آپ نے مجھے یہی جواب دیا. آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ آپشن. آپشنز سوچ لیں، دے دوں؟ اب 2 بچوں نے جواب دیا، ایک نے آپشن مانگ لیا، یعنی کہ پوری ٹیم کو اگر اب ملے گا تو کتنے پوائنٹ ملے گا؟ میرے پاس آپشن ہے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ.
حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ؟ جی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ آپ بتائیں بھائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپشن دیکھ کے بھی وہی جواب دیا، آپشن نہ لے کے بھی وہی جواب دیا، جواب ان کا درست ہے۔ چلیں پیارے بچوں اور کرسمس مدینہ کے ناظرین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے الخیر کا لقب عطا ہوا، سبحان اللہ، اور ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہو گیا۔ اب بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب۔ بتائیے کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کون ہیں؟ جی بتائیں آپ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بتائیں بھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی۔ پیارے بچوں اور کرسمس مدینہ کے ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو مسلمانوں کے کون سے خلیفہ ہیں؟ چوتھے خلیفہ ہیں، اور آپ کا جواب درست ہے۔ اب میں آپ کو ایک غلطی بتاتا ہوں۔ اکثر بچے غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ رضی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ رضی۔ اچھا اب یہ بات یاد رکھیں کہ ضاد ہے نا، اردو میں پڑھا جاتا ہے، جب آپ ان کا نام لے رہے ہوتے ہیں تو پھر آگے آپ ردی بولتے ہیں، کیونکہ وہ عربی بول رہے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں؟ عربی بول رہے ہیں۔ تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب سے اگلی بار آپ نے کسی صحابی کا ذکر کرنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ رضی کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ دعات کو پر کر کے پڑھتے ہیں، رضی اللہ عنہ۔ کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ۔ سب مل کے بولیں گے جی، رضی کی عادت یہ ختم کریں، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہا، رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہن۔ صحیح ہے، یہ عادت بنائیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ پیارے بچوں اور کرسمس مدینہ کے ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے کون سے خلیفہ ہیں؟ چوتھے خلیفہ ہیں۔ جواب درست ہے۔ صحابی نبی، سب صحابیات بھی، حضرت صدیق بھی، اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی، ہے حسن حسین بھی، والدین نبی، ہر زوجہ نبی، ہے معاویہ بھی، اور ابو سفیان بھی، جنتی جنتی، ہر صحابی نبی۔ چلیں اگلا سوال ہے ٹیم بی والوں سے۔ بتائیے کہ قرآن پاک کے مطابق اللہ پاک سے ڈرنا کس کی صفت ہے؟ کس کی صفت ہے، یعنی کس کی خوبی ہے؟ جی علم والوں کی۔ آپ بتائیں بھائی۔ 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 علم والوں کی۔ پیارے بچوں اور کرسمس مدینہ کے ناظرین، قرآن پاک کے نزدیک اللہ پاک سے ڈرنا یہ علم والوں کی صفت یعنی علم والوں کی خوبی ہے۔ جواب ان کا درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کرسمس مدینہ کے ناظرین، سیگمنٹ آسان سوالات، بہت سارے سوالات ہوئے اور کچھ ڈیفیکلٹ بھی تھے، کچھ آسان بھی تھے، اور بہت ساری چیزیں سیگمنٹ میں سیکھنے کا موقع بھی مل جایا کرتا ہے۔ تو ماشاءاللہ ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں نے، کسی نے تو غلطی کوئی نہیں کی، مگر یہ کہ ٹیم بی والوں نے ایک سوال میں ایک آپشن دیا، یعنی کہ ان کو 1 پوائنٹ کم ملا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیم اے والے ابھی 1 پوائنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں۔ کبھی بھی یہ پاسا پلٹ سکتا ہے کیونکہ اگلا سیگمنٹ ہے، اور اس سیگمنٹ میں ایک نہیں بلکہ دو چٹس لگانی ہوتی ہیں۔ کبھی بھی کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، تو جو بھی آئے وہ سوچ سمجھ کر آئے کہ اس نے جواب کیا لگانا ہے، سوچ کر آئے، ایسا نہ ہو کہ کہیں یہاں پر آئیں اور پھر غلطی آپ کر جائیں۔ چلیں بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے حساب کتاب۔ ہمارا اسلام۔ پیارے بچوں اور کرسمس مدینہ کے ناظرین، سیگمنٹ ہے حساب کتاب۔ اس سیگمنٹ میں اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ کو میتھمیٹیکلی بھی اس سوال کا جواب آنا چاہیے، پھر جب اس کی جو فائنل ویلیو ہے اس کے حساب سے آپ کا جو اس کے نزدیک، آپ کے نزدیک جو اس کی کوئی اسلامی نسبت بنتی ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے چیٹس میں آپ کو وہ اسلامی نسبت نہ ملے جو آپ سوچ کے آئے تھے، اب آپ نے وہ بھی کئی جگہوں پر آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپشن نہ مل پائے، مگر آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ
اس میں جو آپ نے جو اسلامی نسبت سوچی ہوئی ہو وہی مل جائے، نہ ملے تو پھر کوئی اور دوسری لگائیں، مگر کوشش یہ کریں گے صحیح ہی لگائیں۔ چلے کون آ رہا ہے ٹیم اے سے؟ آ جائیں بھائی، جائیں سب سے پہلے آپ۔ سوال ان کا ہے 5 - 4 کیا بنائیں گے بھائی؟ مختلف آپشنز آپ کے سامنے ہیں، انہی میں سے ایک لگے گا۔ انہوں نے لگایا ہے 0 1۔ چلیں بھائی، ایک سے پھر اسلامی نسبت بھی بتانی پڑے گی آپ کو۔ جی اب دیکھتے ہیں کہ کیا لگاتے ہیں، اتنے سارے آپشنز ہیں، کوئی نہ کوئی تو جواب بن جائے گا۔ ان کی تیاری ہوئی اور ان کو اگر آتا ہوا تو ہی یہ جواب لگا پائیں گے۔ اللہ اکبر، سارے دیکھ چکے ہیں، کوئی جواب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جی کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں گے۔ 4 3 جی کیا لگایا انہوں نے؟ مائک میں بتائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی معراج ہوئی۔ آسمانی، آسمانی لکھا ہے جسمانی لکھا ہے؟ جی جسمانی معراج ایک بار ہوئی تھی۔ کتنی بار ہوئی؟ ایک بار۔ سوچ لیں، جی یہی جواب ہے؟ جی پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے مختصر حصے میں جسمانی معراج ہوئی، جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے، اس کے بعد مسجد اقصی سے 7واں آسمان، اور اس کے بعد اللہ پاک کا دیدار بھی کیا، نماز کا تحفہ بھی دیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہاں پر امت کے پاس تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو بتایا۔ اور جسمانی معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بار ہوئی؟ ایک بار ہوئی۔ ان کا جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ اپنی جگہ پر آئیں گے، جواب درست دے دیا گیا۔ اگلا سوال ہے ٹیم بی سے 5 + 5، اور اس کے بارے میں پھر اسلامی نسبت بھی ڈھونڈ کر لگانی ہے۔ آپ آ جائیں بھائی۔ مختلف آپشن آپ کے سامنے ہیں، ایک آپشن جو لگانا ہے وہ آپ نے ڈھونڈ کر لگانا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کیا لگاتے ہیں بھائی۔ 10، تھوڑا سا ان کو وقت دیں سوچنے کا، پھر انشاءاللہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں گے۔ کاؤنٹ ڈاؤن سے پہلے انہوں نے ویسے نکال لیے ہیں، اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ جی بھائی مائک دیں، میں ان تک مائک پہنچے۔ جی 5 + 5 10 اور پھر سے عشرہ مبشرہ۔ عشرہ مبشرہ، جواب درست ہے ماشاءاللہ۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ ہیں کہ جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری عطا ہوئی، ماشاءاللہ جواب درست ہے۔ آپ اپنی جگہ بنائیں گے، جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ اگلا سوال ہے ٹیم اے سے، کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں بھائی۔ جی 10 + 15 + 5 + 7، انہوں نے لگایا 27۔ اب انہوں نے ڈھونڈنا ہے اسلامی نسبت کو کہ 27 سے اسلامی نسبت کیا بنتی ہے۔ جی انہوں نے لگایا معراج شریف۔ کیا لگایا؟ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، میں آپ کو معراج شریف کے بارے میں تو بتا چکا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے مختصر حصے میں گئے، کہاں گئے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر آسمان دنیا پر، اس کے بعد اللہ پاک کا دیدار کیا۔ تو معراج شریف وہ کس تاریخ کو ہوا؟ وہ ہوا 27 رجب المرجب کو۔ کون سی تاریخ کو ہوا؟ 27 رجب المرجب۔ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، یہ واقعہ 27 رجب شریف کی رات کو پیش آیا، تو یہ واقعہ اسی لیے ہم شب معراج 27 رجب شریف کو مناتے ہیں، اور معراج شریف سے 27 تاریخ کو بھی نسبت حاصل ہے۔ تو یوں ان کا جواب درست ہے، اپنی جگہ پر آئیں گے، جواب درست دے دیا گیا۔ کون آئے گا ٹیم بی سے؟ آ جائیں بھائی آپ۔ جی مختلف آپشن ان کے پاس ہیں، انہوں نے 60 - 20 کا آنسر دینا ہے۔ یہ انہوں نے لگایا 40۔ اور اب انہوں نے کوئی اسلامی نسبت کو ڈھونڈنا ہے اس سے۔
مائک دیں بھائی ان کو. طور پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹھہرنا 40 دن تک. پیارے بچوں اور کرس مدیجہ کے ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے توریت شریف، یہ بھی ایک آسمانی کتاب ہے، جیسے ہمارے پاس کون سی کتاب موجود ہے؟ قرآن مجید موجود ہے. تو اب یہ جو توریت شریف ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے توریت شریف عطا فرمانے کا فرمایا تھا. آپ علیہ السلام 40 راتیں، کتنی راتیں؟ 40 راتیں طور پہاڑ پر ٹھہرے رہے تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو توریت شریف عطا فرمائی. جواب ان کا درست ہے. پیارے بچوں اور کرشمندیشہ کے ناظرین، یہ ہمارا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام تھا حساب کتاب. مختلف سوالات ہوئے، ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں نے جوابات دیے، کسی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، یعنی کہ آج کے مقابلے میں ٹیم اے ہماری پہلی پوزیشن میں رہی. کوئی بات نہیں ٹیم بی، آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا، مگر یہ کہ سیکھنے کا موقع آپ دونوں کے ذریعے ہی ہمیں ملا، آپ دونوں کو اس کا ثواب ملے گا. پیارے بچوں اور کرشمندیشہ کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارے اسلام کو اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مدی چینل دیکھتے رہیے، کرڈز مدی چینل دیکھتے رہیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا